رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. صدق اللہ العظیم۔ 27ویں پارے کی ابتدائی آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور آج 27ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے پیش خدمت کیا جائے گا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون سے 27ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ سورۃ الذاریات کی 31ویں آیات ہے۔ ابتدائی 30 آیات کے مضامین 26ویں پارے کے مضامین کے ضمن میں آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب بقیہ آدھی سورہ مبارکہ یعنی بقیہ 30 آیات کے مضامین 27ویں پارے کے مضامین کے ساتھ آئیں گے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ ما خطبکم ایھا المرسلون سے بات کا آغاز فرما رہے ہیں، اور اس طرح آغاز فرما رہے ہیں کہ وہ کیا معاملہ ہے کہ جو ایھا المرسلون، اے مرسلون اور اے پیغامبر اور اے ایلچیوں، کیا ہے وہ معاملہ؟ چنانچہ قالوا ارسلنا الی قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارۃ من طین مسومۃ عند ربک للمسرفین۔ حق تعالی جل شانہ قوم لوط کے اوپر آنے والے عذاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ مضمون چل رہا تھا 26ویں پارے کے آخر میں جو بات چل رہی تھی وہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے۔ وہ حقیقت میں فرشتے تھے، انسانی شکل میں اور انسانی صورت کے اندر آئے تھے، اور انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے سامنے کھانا پیش کیا اور وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ در حقیقت تم ہو کون اور کس ارادے سے آئے ہو؟ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو وہاں پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، تم کس ارادے سے اور اللہ کے کس حکم کے تحت آئے ہو اور کیا حکم پورا کرنے آئے ہو؟ چنانچہ ان فرشتوں نے، ان ملائکہ نے یہ جواب دیا کہ انا ارسلنا الی قوم مجرمین، اصل میں ہم ایک مجرم قوم کی طرف یعنی قوم لوط کی طرف آئے ہیں، اور قوم لوط کو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنانے کے لیے آئے ہیں۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت و خالقیت کے نمونے کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ایسا غیر مسلم نہیں تھا کہ جس کا گھر بچا ہو، جس کا گھر سلامت رہا ہو، پوری کی پوری بستی کو اس طرح سے زمین سے اٹھا کر واپس پٹخ دیا گیا اور پلٹ دیا گیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور خالقیت کا نمونہ تھا۔ چنانچہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو ہے وہ ہلاک اور تباہ و برباد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے اس لشکر سے کس طرح بچ گئے کہ باوجود اس کے کہ چند لوگ تھے، باوجود اس کے کہ کوئی طاقت اور اختیار اور حکومت نہیں تھی، کوئی اسلحہ اور ساز و سامان نہیں تھا، لیکن اللہ نے انہیں بچایا، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا، اور فرعون اپنے تمام تر ساز و سامان کے باوجود ہلاک اور تباہ و برباد ہوا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف آئے۔ قوم سمود بڑی مہذب اور تربیت یافتہ قوم تھی،
بڑی خوبصورت عمارتیں اور بڑے مضبوط قلعے وہ بنایا کرتے تھے، لیکن وہ تمام مضبوط عمارتیں اور تمام قلعے اللہ کے عذاب کے سامنے کچھ بھی ان کے کام نہیں آ سکے۔ وہ لوگ غرقاب ہوئے، وہ لوگ کہ کوئی لوگ غرقاب ہوئے، کوئی لوگ اور کوئی قوم جو تھی وہ اللہ کی طرف سے پتھروں کے نازل ہونے اور برسنے کا نشانہ بنی۔ لہٰذا یہ تمام باتیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ انسان کو اور جنات کو ان کا مقصد تخلیق بتایا جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ ہم نے انسانوں کو اور ہم نے جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے، الا لیعبدون، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ان کی تخلیق کا یہی ایک مقصد ہے، اور یہ بات میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کے ضمن میں، کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ انسان کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد آج بیان کیا جا رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو تو صرف اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کی عبادت سے کیا مراد ہے اور کیا چیز ہے وہ سورہ حجرات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ صرف عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے، روزہ رکھ لیا جائے، اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا، بلکہ وہ تمام معاشرتی معاملات، زندگی کی میل جول کے وہ معاملات، اخوت اور برادری کے وہ تمام معاملات، والدین کے ساتھ حسن سلوک کے وہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کی زندگی میں ہمارے سامنے ہیں، اور یہ تمام چیزیں دین کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کا حکم دیتا ہے، اور ان تمام چیزوں کو پورا کرنا ہی اصل میں دین پر عمل کرنا اور اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ چنانچہ ان مضامین کے ساتھ سورہ زاریات کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورۃ الطور کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الطور میں حق تعالی جل شانہ قسم کھا رہے ہیں 4 چیزوں کی، بلکہ 5 چیزوں کی، اور وہ 5 چیزیں کیا کیا ہیں؟ نمبر 1 الطور، کوہ طور کی قسم کھائی جا رہی ہے، وہ کتاب مستور، اور کتاب مبین، اس کتاب کی جو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی۔ یا کتاب مستور سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ وہ کتاب تقدیر جو انسان کی لکھی جا رہی ہے، وہ جو ہمارے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے بٹھائے ہوئے ہیں، ایک فرشتہ دائیں کندھے پر ہے اور ایک فرشتہ بائیں کندھے پر ہے۔ دائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں کندھے پر جو فرشتہ ہے وہ ہماری برائیاں لکھ رہا ہے۔ اس طرح ہماری ایک کتاب زندگی تیار ہو رہی ہے۔ وہ کتاب زندگی مراد ہے یہ کتاب مستور سے، یا وہ کتاب زندگی یا وہ کتاب مراد ہے جو تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی تھی؟ فی رق منشور والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم۔ بیت معمور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے ہمارا مطاف کعبۃ اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں واقع ہے، ہم جاتے ہیں وہاں طواف کرتے ہیں، اسی طرح اس کعبۃ اللہ کی بالکل سیدھ میں، یعنی اگر کعبۃ اللہ کی چھت سے ایک خط جو ہے وہ افقی انداز میں بالکل بلندی کی طرف سیدھا جائے تو وہ جا کر بیت المعمور سے ٹکرائے گا۔ یہ بیت المعمور فرشتوں کا مطاف ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور اگرچہ بیت اللہ کا طواف کرنا تو ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہمارے لیے ایک شریعت کا حکم ہے، چاہے وہ حج بیت اللہ کی صورت میں ہو اور چاہے وہ طواف کی صورت میں ہو یا ویسے ہی طواف نفلی طواف ہو۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے اس حکم کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن فرشتوں کے لیے وہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، لازمی حکم نہیں ہے۔ فرشتے اس کا طواف بیت المعمور کا ایک نفلی عبادت کے طور پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں یہ بات بتلائی گئی کہ 70,000 فرشتے اس کا ہر وقت طواف کرتے رہتے ہیں، لیکن 70,000 کی جو جماعت فارغ ہو کر نکلتی ہے پھر قیامت تک اس کا دوبارہ نمبر نہیں آتا، اتنے فرشتے ہیں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیت المعمور کی قسم کھاتا ہے، والسقف المرفوع، آسمان کی قسم کھاتا ہے جو ایک بلند و بالا چھت ہے ہمارے اوپر، والبحر المسجور، اور سمندر کی اور سمندر میں بہنے والی تمام چیزوں کی قسم کھا رہا ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ یہاں یہ بات سمجھنی ضروری ہے
کہ کیا اللہ کی بات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ ہم تو قسم کھاتے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی ہماری بات ماننے اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو ہم قسم کھا کر اسے یقین دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے جن مخلوقات کی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اللہ کی بات پر تو بغیر قسم کے ہی ایمان لانا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے، اور اگر کوئی یقین نہیں کر رہا، ایمان نہیں لا رہا، تو اللہ کو اس کے ایمان کی اور یقین کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نہ ایمان لائے، اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اللہ کی بات کو نہیں مان رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے اپنی مخلوقات کی، وہ دراصل یہ بتلاتا ہے کہ دیکھو یہ مخلوقات ہیں اور ان کا یہ نظام ہے۔ جہاں اللہ نے سورج کی قسم کھائی وہاں سورج کے نظام کی طرف، جہاں اللہ نے ستاروں کی قسم کھائی وہاں ستاروں کے نظام کی طرف اشارہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے طور کی قسم کھائی وہاں اس کے تقدس کی طرف اشارہ کیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیت المعمور کی قسم کھائی وہاں اس کے تقدس کے، جہاں سمندر کی قسم کھائی وہاں سمندری نظام، سمندری حیات، سمندری زندگی، سمندر میں پائی جانے والی مخلوقات، ان سب کا گویا ذکر کیا، اور ان چیزوں کو شاہد اور گواہ بنا کر یہ کہا کہ یہ تمام مخلوقات ایک خالق مطلق کی اور ایک خالق قادر کی خبر دے رہے ہیں۔ یہ بتلا رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا ایک بہت بڑا خالق ہے، ایک ایسا خالق ہے جو قادر مطلق ہے، جس کے قدرتوں اور جس کی طاقتوں اور خلاقیت کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو گواہی بنا کر، ان کے نظام کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہے کہ ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ اللہ کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور جب یہ واقع ہوگا تو ما لہ من دافع، تم اس عذاب کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی، تمہاری سائنس، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہاری ترقی، تمہارا مال و دولت، تمہارے اعوان و انصار، تمہارے مددگار، تمہارے مزدور، کوئی بھی اس عذاب کو، اللہ کے اس عذاب کو تمہارے سے ٹال نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت کا اگر ہم مشاہدہ کرنا چاہیں تو ہمیں دنیا میں آج بھی ایسے ہزاروں واقعات نظر آئیں گے کہ جب اور جہاں اللہ کا عذاب نازل ہونا چاہا، اللہ نے نازل کرنا چاہا، وہ عذاب نازل ہوا۔ بڑی بڑی ایسی قومیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بڑی مضبوط، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے بڑی مضبوط ہیں، اور مال و دولت کے اعتبار سے ان کے ہاں بڑی فراوانی ہے، لیکن نہ ان کا مال و دولت ان کے کام آیا، نہ ان کی تہذیب و تمدن ان کے کام آئی، نہ ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی ان کے کام آئی، اور ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکی۔ ساری چیزیں اللہ کے عذاب کے سامنے بالکل ہیچ اور بے حقیقت ہو گئیں۔ حالانکہ بعض اوقات اللہ کا عذاب جو ہے وہ بہت معمولی سی چیز کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، ایک ایسے وائرس کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے جس وائرس کو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا اپنی ننگی آنکھ سے بغیر خوردبین کے۔ ایک ایسی معمولی چیز بھی انسان کو کس طریقے سے متاثر کرتی ہے اور پوری دنیا کو متاثر کرتی ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو متاثر کرتی ہے، یہ اللہ کی خالقیت اور اس کی قدرت و الوہیت کا پتہ دے رہی ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ جب روز قیامت برپا ہوگا تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، وہی بات دوبارہ کی جا رہی ہے، فویل یومئذ للمکذبین۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو جھٹلانے والے ہوں گے، جنہوں نے دنیا میں کفر و شرک کا ارتکاب کیا ہوگا، ان کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہوگی، ان کے لیے عذاب جہنم کا جو ہے وہ سامنا انہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے بالمقابل جو جنتی ہوں گے، جو متقین ہوں گے، وہ جنت اور اس کی نعمتوں میں جانے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھے گا۔ ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ انسانوں سے کچھ سوالات کر رہا ہے، اور وہ بڑے گہرے سوالات ہیں اور بڑے قابل غور سوالات ہیں۔ ان سوالات میں سے سب سے پہلا سوال تو اللہ تعالیٰ انسانوں سے یہ کر رہا ہے کہ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کہ کیا یہ صاحب جو تمہیں یہ باتیں بتلا رہے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات قرآنیہ تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ صاحب جو ہیں یہ شاعر ہیں؟ ریب المنون، کیا یہ زمانے کی گردش جو ہے وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں؟
اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ زمانے کی یہ گردش ہے، میں غالب آؤں گا، تم غالب آؤ گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ اوپر ہوگا وہ نیچے ہوگا، یہ زمانے کی گردش سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی حقانیت کی خبر دے رہا ہے، اللہ کی وحی کے ذریعے سے یہ مخبر صادق تمہارے پاس خبر لے کر آیا ہے۔ اس کی خبر کو معمولی نہ سمجھو، اس کی خبر کو کوئی شاعرانہ تعلی اور کلام نہ سمجھو، شاعرانہ مبالغہ آرائی نہ سمجھو کہ جیسے شاعر مبالغہ آرائی کرتے ہیں، شاعر جس طرح کے کلام کے اندر مبالغہ، اس طرح کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا یہ نبی، اللہ کا یہ رسول صادق و امین ہے، بالکل سچی بات کرتا ہے۔ چنانچہ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے، میری بات مانتے ہو تو مان لو، نہیں تو انتظار کرو، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کہ جس گمراہی کے اندر، جس کفر و شرک کے اندر تم مبتلا ہو، اس کا حکم تمہاری اپنی عقلوں نے دیا ہے؟ اس لیے کہ وحی الہی تو ایسا حکم نہیں دے سکتی۔ تمہاری اپنی عقل کیا کہتی ہے کہ ایک بے جان مورتی تم اپنے ہاتھ سے بناؤ اور اس کو اوپر اس کی عبادت شروع کر دو؟ کیا تمہاری عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا تمہاری عقل نے یہ سکھایا سجھایا ہے تمہیں کہ تم ایک بت اپنے ہاتھ سے بناؤ، وہ بت کے جو اپنے بننے میں، اپنے وجود میں تمہارے فن کا محتاج ہے، تمہاری مہارت اور اسکل کا محتاج ہے، اس بت کی تم پوجا کرنا شروع کر دو؟ یہ تمہاری عقل نے فیصلہ کیا ہے؟ ام یقولون تقولا، یا یہ کہ تم یہ خود ہی کہہ رہے ہو یہ بات؟ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کوئی حدیث ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ چوتھا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ بات بتاؤ کہ یہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا یہ کسی خالق کا کلام ہے، کسی اللہ کا اور کسی ماورائی طاقت اور قدرت کا کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے؟ اور پانچواں سوال یہ کیا گیا کہ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون، کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، کیا ان بتوں نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے ہیں؟ کیا وہ بت اس کے خالق ہیں؟ بل لا یوقنون، اصل بات یہی ہے کہ نہ تو یہ ان بتوں کے حوالے سے اس بات کے قائل ہیں کہ یہ زمین و آسمان کے خالق ہیں، نہ ان بتوں کے حوالے سے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کی پوجا کریں، لیکن پھر بھی یہ اللہ پر ایمان نہیں لا رہے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کہ کیا پروردگار کے خزانے ان کے پاس موجود ہیں، ان بتوں کے پاس، کہ اگر تم ان کی پوجا کرو گے تو وہ خزانے تمہیں مل جائیں گے، یا ان خزانوں کے یہ لوگ محافظ بنائے گئے ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا تمہارے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس سیڑھی سے لگا کر تم نے آسمان، جس سیڑھی کو لگا کر آسمان سے باتیں سنی ہیں، ہدایات لی ہیں؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین ام لہ البنات ولکم البنون۔ آٹھواں سوال یہ کیا جا رہا ہے، اپنے لیے تم بیٹیاں پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے اپنے لیے تم بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یہ کیا معاملہ ہے؟ یا یہ بتاؤ کہ کیا یہ اللہ کا نبی جو باتیں تمہیں بتلا رہا ہے اس پر تم سے کوئی معاوضہ طلب کر رہا ہے، تم سے کوئی تنخواہ لے رہا ہے کہ تم اس کو روک دو اور کام کرنے سے روک دو؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام باتوں سے، ان تمام شرکیہ عقائد اور نظریات سے جو شرکیہ عقائد اور نظریات تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ ان مضامین کے اوپر سورہ طور کے مضامین مکمل ہوتے ہیں، سورۃ النجم کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ النجم کے مضامین میں بھی حق تعالی جل شانہ آغاز میں قسم کھا رہے ہیں، اور قسم کس چیز کی کھا رہے ہیں؟ ستارے کی۔ سورہ نجم کی 62 آیات ہیں، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 3 رکوع ہیں۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی، یعنی ستارہ اللہ کے خالقیت کی ایک علامت اور دلیل ہے۔ ستارہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، تمہیں سمت کا تعین کرتا ہے، تمہارے سفروں میں تمہارے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس نظام کے اوپر غور کرو، اور جس نے اس نظام کو بنایا وہ کتنی قادر مطلق ہستی ہے، ذرا اس پر غور کرو۔ ما ضل صاحبکم، اللہ تعالیٰ اس نظام، جیسے وہ نظام ایک بڑا مکمل نظام ہے، وہ نظام غلط بات نہیں کرتا، وہ نظام تمہیں برگشتہ یا راہ سے بھٹکاتا نہیں ہے،
بلکہ وہ تمہیں صحیح سمت بتاتا ہے، تمہاری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں اس نظام ستارے کی اور اس نظام نجوم و کواکب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ نہ آپ گمراہ ہوئے نہ بھٹکے، وما ینطق عن الہوی، اور نہ ہی آپ اپنے خواہش سے کوئی آواز نکالتے ہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو صرف اور صرف اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہاں دو لفظ استعمال کیے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ما ضل اور ما غوا۔ ضل کہتے ہیں اصل میں ایسی گمراہی کو کہ جس میں انسان اپنے شعور اور ارادے کے ساتھ جس میں مبتلا ہو، باقاعدہ اپنے ارادے کے ساتھ کوئی غلط کام، کوئی گناہ کا کام، کوئی معصیت اور نافرمانی کا وہ کام کرے۔ اور غوا کہتے ہیں کہ وہ کسی گناہ میں غیر شعوری طور پر مبتلا ہو جائے، غیر شعوری طور پر اس کا پاؤں کسی غلط جگہ پڑ جائے، اس کا ارادہ نہ ہو اس غلط کام کے کرنے کا، لیکن وہ کسی غلط کام میں گرفتار ہو جائے اور پڑ جائے غیر شعوری طور پر، اس کو غوا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصومیت کی قسم کھائی جا رہی ہے کہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شعور اور ارادے سے نعوذ باللہ کسی نافرمانی اور معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور نہ ہی کوئی غیر شعوری نافرمانی ان سے سرزد ہوتی ہے۔ ہر طرح سے وہ بڑے معصوم اور بڑے محفوظ ہیں۔ اللہ نے قلعہ نبوت کو شیطانی وساوس سے، شیطانی خیالات اور شیطانی دسبرس سے بالکل محفوظ رکھا ہے، حتیٰ کہ شیطان تو ان کی طرف میلی نظر سے دیکھ بھی نہیں سکتا، حالت نوم میں اور نیند کی حالت میں بھی ان کے اوپر کوئی رسائی نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عصمت کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے یہ واقعہ معراج کا دوسرا حصہ بیان کیا۔ واقعہ معراج کا پہلا حصہ ہم سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سفر میں صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو زمینی سفر تھا اس سفر کو بیان کیا گیا تھا۔ یہاں اس سورہ مبارکہ میں سورۃ النجم کی ابتدائی آیات میں حق تعالی جل شانہ معراج آسمانی کو یا معراج کے دوسرے سفر کو جو آسمانی سفر تھا اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اور وہ معراج کا جو سفر ہوا وہ ایک سیڑھی کے اوپر ہوا، ایک سیڑھی لائی گئی۔ وہ جو سفر تھا جو بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا وہ ایک براق، ایک چھوٹا سا جانور تھا جو برقی رو سے چلتا تھا، اس براق کے ذریعے سے ہوا تھا۔ لیکن بیت المقدس سے آسمان دنیا تک کا جو سفر تھا وہ ایک سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، اور سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، ایک انسان فلسفی قسم کا اگر یہ سوچے کہ آخر ایسی کتنی اونچی سیڑھی ہوگی، اس کے کتنے سٹیپس ہوں گے، ان اتنے سٹیپس پہ کیسے چڑھے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھک نہیں گئے ہوں گے، آسمان پتہ نہیں کہاں ہے، ساتواں آسمان پتہ نہیں کہاں ہے، اتنی بلندی پر کیسے گئے ہوں گے۔ تو اگر ہم آج ایسی سیڑھی ہم بنا سکتے ہیں کہ ہم بس پہلے قدم کے اوپر، پہلے سٹیپ کے اوپر اپنا پاؤں رکھتے ہیں اور باقی کام سیڑھی خود کر دیتی ہے اور ہمیں اوپر پہنچا دیتی ہے، ہمیں خود کچھ نہیں کرنا پڑتا، تو کیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی سیڑھی نہیں بنا سکتا، ایسا ایکسکلیٹر نہیں بنا سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس پہلے سٹیپ پر، پہلے قدم پر، پہلے درجے کے اوپر قدم رکھا ہوگا اور اس کے بعد باقی سیڑھی نے کام کیا ہوگا اور آپ کو پہلے آسمان اور پہلے سے دوسرے اور پھر ساتویں آسمان تک پہنچا دیا ہوگا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرب دیا، اتنا قرب ہوا کہ جیسے دو کمان یا اس سے بھی کم کا قرب اللہ کے اور اللہ کے بندے کے درمیان ہو گیا۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو جو وہ وحی کرنا چاہتا تھا، اور دراصل یہ عبدیت ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کے سامنے عبدیت کا مظاہرہ تھا، عبدیت کا اعلیٰ ترین مظاہرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلیٰ ترین مہمان بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور اس مقام پر پہنچایا، وہ رتبہ اور مقام دیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو اس سے پہلے نہیں دیا تھا۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، پھر اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم اہل مکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کیا یقین کرو گے؟ تمہاری عقلوں کا تو یہ حال ہے کہ تم اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اپنے لیے بیٹیوں کی خبر کو عیب اور عار سمجھتے ہو، اور اللہ کے لیے تم بیٹیوں کی تقسیم کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ۔ یہ بہت ہی بھونڈی قسم کی تقسیم ہے کہ اپنے لیے جو چیز تمہیں ناپسند ہے، جس کو تم اپنے لیے عار اور عیب سمجھتے ہو، اللہ کے ساتھ انہی چیزوں کو منسوب کرتے ہو۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورہ نجم کو مضامین کو مکمل فرما رہے ہیں۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورۃ النجم، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس عام میں اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا۔ یہ فصاحت و بلاغت کا ایک عجیب و غریب نمونہ ہے، اور الفاظ کی ترتیب کا ایک بہت خوبصورت سجا اور نمونہ ہے۔ انسان تلاوت کرے تو پھر اسے پتہ چلے گا، مطالب بیان کرنے یا ترجمہ بیان کرنے میں وہ بات اور وہ لذت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو تلاوت کیا، صحابہ بھی سن رہے ہیں، اور قریش مکہ اور کفار مکہ کے بھی کچھ لوگ تھے مجلس میں، وہ بھی سن رہے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی صورت حال یہ ہے کہ اس کا آخری آیت مبارکہ جو ہے اس پر سجدہ تلاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر کے سجدہ فرمایا، تو ظاہر ہے کہ آپ کی اتباع اور پیروی میں صحابہ نے بھی سجدہ کیا۔ صحابہ نے تو کیا ہی، جتنے کفار مکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سب سجدے میں گر پڑے۔ وہ ایسے مبہوت ہوئے اس سورہ مبارکہ کو سن کر، اس کے مضامین کو سن کر، اس کے الفاظ کی ترتیب کو دیکھ کر اور سن کر، کہ وہ بھی سجدے میں گر پڑے اور انہیں نہیں پتہ لگا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا بہت بڑا اعجاز ہے۔ چنانچہ سورہ قمر کے مضامین کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قمر بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 55 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں حق تعالی جل شانہ نے قیامت کے قریب آنے کی بھی خبر دی، اور وہ معجزہ جس کو ہم معجزہ شق القمر کہتے ہیں اس کی بھی خبر دی۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معاملہ ہے، یہ قریش مکہ کی طرف سے، سرداران مکہ کی طرف سے ایک فرمائش کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ فرمائش یہ کی گئی تھی کہ ایک دن حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، 14ویں کا چاند تھا، چمک رہا تھا آسمان کے اوپر، تو آ کر یہ کہا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے نبی ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لانے کی ایک شرط رکھتے ہیں، اور وہ شرط یہ رکھتے ہیں کہ آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دکھائیں، 2 ٹکڑے میں تقسیم کر کے دکھائیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس چاند کی طرف ایسے انگشت مبارک سے اشارہ کیا، اور جو ہی اشارہ کیا وہ چاند بالکل درمیان سے اس طرح 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ ادھر کی طرف چلا گیا، ایک ادھر کی طرف چلا گیا، اور قریش مکہ نے اس کو بڑے غور سے دیکھا۔ ایک لمبے وقت تک، ایک لمبے دورانیے تک یہ چاند اسی طرح 2 حصوں میں تقسیم رہا، اور پھر واپس وہ دونوں حصے مل گئے اور چاند کی دوبارہ وہی شکل بحال ہو گئی۔ لیکن قریش مکہ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ ایک معجزے کی فرمائش کی تھی، اور وہ معجزہ اسی طرح اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے رونما بھی ہو گیا۔ اپنی آنکھ سے انہوں نے اس کا مشاہدہ بھی کر لیا، دیکھ بھی لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کوئی اس سے بڑی بھی کوئی آیت اور کوئی نشانی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دکھائیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ سحر ہے، کیونکہ یہی طریقہ ہے باطل کا، ہمیشہ سے یہی طریقہ ہے۔ باطل اسی طرح حق کی دعوت کو جھٹلاتا ہے، اور حق کے داعی کی طرف سے ملنے والی جو بات ہوتی ہے اس کو جھٹلاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ یہاں اہل باطل کی کچھ کہانیاں، کچھ قصے، وہی واقعات جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ان کو بیان کرتا ہے، اور وہ بیان کرنے کا ایک بڑا عجیب و غریب انداز ہے۔ یہ 27ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی رعایت اور ان کی ترتیب، الفاظ کی جو ترتیب، وہ بڑی خوبصورت ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی بات ہے، ایک بڑے خوبصورت انداز سے ان آیات مبارکہ کی ترتیب چل رہی ہے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اہل کفر کو بیان کیا، ان کے واقعات کو بیان کیا، ان کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا، تو آخر میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا ہے۔
فہل من مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اس سے نصیحت پکڑنے والا؟ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے للذکر، نصیحت کے لیے، یہ للفہمی کی بات نہیں ہے۔ قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے بہت مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں اور بہت کچھ پتا پانی کرنا پڑتا ہے، جب جا کے قرآن کریم سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن سمجھنا بھی بہت آسان ہے، ہم 2-4 کتابیں پڑھ کے قرآن سمجھنے اور قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہاں للذکری کی بات کی ہے، چنانچہ قوم عاد کا ذکر ہوا، قوم سمود کا ذکر ہوا، اور قوم عاد اور قوم سمود کے ذکر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدۃ فکانوا کحشیم المحتضر، ایک چنگھاڑ آئی، ایک چیخ آئی، ایک ایسی آواز آئی کہ اس آواز سے سب ایسے ہو گئے کہ جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ ہوتی ہے، جیسے کانٹے آپ نکال دیتے ہیں پودوں میں سے اور وہ نکال کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں، وہ خشک جھاڑیاں ہو جاتی ہیں اور ایسی جیسے کھائی ہوئی چیز ہو جاتی ہے یا روندی ہوئی چیز ہو جاتی ہے، اس طرح سے ان کا حال ہو گیا اور یہ اس طرح سے بے وجود اور کالعدم ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے آسان بنا دیا قرآن کو ذکر کے لیے، ہے کوئی ذکر حاصل کرنے والا؟ اسی طرح قوم لوط کا ذکر ہوا، فرعون کا ذکر ہوا، اور فرعون کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فرعون کے پاس پوری طاقت تھی، اقتدار تھا، اختیار تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ طاقت تھی، نہ اقتدار تھا، نہ اختیار تھا، لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، فرعون کو غرق کیا۔ ان مضامین کے ساتھ سورۃ القمر کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ سورۃ الرحمن کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن مدنی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 78 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بھی اپنے الفاظ اور کلمات کے اعتبار سے ایک بڑا عجیب و غریب، یوں سمجھ لیجئے کہ ترنم بھی رکھتی ہے، اور ایک تلاوت کا ایک عجیب و غریب حظ اور لطف محسوس ہوتا ہے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے سے۔ ہر آیت مبارکہ نون کے اوپر ختم ہو رہی ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ ایک بڑا خوبصورت نغماتی انداز ہے جو اس سورہ مبارکہ کا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ واقعی وہ آیات ہیں، وہ الفاظ اور کلمات ہیں، اور الفاظ کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ آج کی میڈیکل سائنس نے باقاعدہ الرحمن تھراپی کے نام سے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کے سننے کے ذریعے سے بہت سے مریضوں کا علاج کیا ہے، اور بہت سے مریضوں کو اس کے سننے سے ہی شفا ملی ہے، اس کے محض سننے سے ہی شفا اور صحت و عافیت ملی ہے۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے دلوں پر اثرات کا ایک بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ حق تعالی جل شانہ اس سورہ مبارکہ کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور ان 3 حصوں میں سے جو پہلا حصہ ہے وہ شروع سے ہوتا ہے، پہلی آیت مبارکہ سے 40ویں آیت تک چلتا ہے، جس میں حق تعالی جل شانہ اپنی قدرت و الوہیت کے مضامین کو بیان فرما رہا ہے، اور اس قدرت و الوہیت کے مضامین کو اور انسانوں پر ہونے والی اللہ کی نعمتوں کو بیان کر رہا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو بات ارشاد فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا انعام جو اللہ نے اس انسان کے اوپر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے علم القرآن، کہ اس کو قرآن سکھایا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کو یا جس جماعت کو قرآن سکھایا ہے، ایسا شرف اور ایسا امتیاز ہے اس قوم کے پاس، اس شخص کے پاس، کہ اس سے برابر یا اس سے بڑھ کر کوئی امتیاز ہو ہی نہیں سکتا اس دنیا کے اندر۔ یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، یہ اللہ کا خاص کرم اور انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم سکھایا۔ قرآن کریم سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن کریم کی تلاوت کا طریقہ سکھایا، قرآن کریم کا فہم اور اس کی فراست ہمیں سکھلائی، قرآن کریم کے پیغام کو آگے بڑھانے والا ہمیں بنایا، قرآن کریم پر عمل کرنے والا ہمیں بنایا۔ یہ سب کو سب علم القرآن کے اندر داخل ہے۔ دوسری جو اللہ کی طرف سے انعام کی کیفیت ہے وہ خلق الانسان، کے انسان کو پیدا کیا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ علم القرآن پہلے ہے اور خلق الانسان بعد میں ہے۔
یعنی انسانی تخلیق بھی اللہ کا انعام ہے، لیکن انسانی تخلیق سے بھی بڑا جو انعام ہے وہ علم القرآن ہے، وہ تعلیم قرآن ہے، کہ جو انسانی تخلیق کا جو انعام ہے وہ بھی دوسرے نمبر پر ہے۔ اس سے بھی بڑا جو انعام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دی، قرآن کو سکھایا۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ علمہ البیان، اللہ نے بیان کی تاثیر اور بیان کرنا، بولنا، بات کرنا، گفتگو کرنا، اللہ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، یہ طاقت اور قوت تمہیں عطا فرمائی۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور نعمتوں کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اے جن و انس، یہ واحد سورہ مبارکہ ہے جس میں ایک ہی صیغے اور ایک ہی لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے جن و انس، ذرا بتلاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین فبأي آلاء ربکما تکذبان، وہ مشرقوں کا بھی مالک ہے، پروردگار ہے، وہ مغربوں کا بھی پروردگار ہے، بتلاؤ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مرج البحرین یلتقیان، اس انسان کے اندر دو سمندر بنائے ہیں، ایک سمندر کڑوے پانی کا ہے، ایک سمندر میٹھے پانی کا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک نہر جاری کی ہے جو آنسوؤں کی شکل میں اس کی آنکھ سے جاری ہوتا ہے، اور ایک نہر اور ایک نالی اللہ نے تھوک کی اور لعاب کی بنائی ہے جس کے اندر سے میٹھا پانی جاری ہوتا ہے۔ اگر آنسو حلق میں چلا جائے انتہائی کڑوا ہوتا ہے، لیکن تھوک انسان ہر وقت حلق میں رکھتا ہے، منہ میں رکھتا ہے، نگلتا بھی رہتا ہے، ظاہر ہے کہ اس میں وہ کڑواہٹ اگر ہوتی تو انسان کسی ایک قطرہ، ایک بوند بھی خون کا نگل نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ایک ایسی برزخ ہے، ایک ایسی دیوار ہے دونوں کے درمیان کہ جو دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتی۔ بتلاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ پہلا حصہ اللہ کی خالقیت اور قدرت کو بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں جو آیت مبارکہ نمبر 41 سے 45 تک چلتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم کے کچھ عذاب کو ذکر فرما رہا ہے۔ فرمایا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، آگ کے کوڑے ہوں گے، آگ کے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے، اور وہ دہکتے ہوئے شعلوں کے اندر اس کوڑوں کو بھی کھا رہے ہوں گے، اور وہاں کوئی مددگار ان کا نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بتلاؤ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ ساری دنیا اور دنیا کی ساری زندگی میں تم اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاتے رہے، اب اس کا انجام بھگتو۔ تیسرے حصے میں جو آیت مبارکہ نمبر 46 سے شروع ہوتا ہے اور آخر تک چلتا ہے 78ویں آیت تک، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ جنت اور جنت کی نعمتوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی حوریں ہوں گی، کیسے باغات ہوں گے، کیسی نہریں ہوں گی۔ ان چیزوں کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا جا رہا ہے، اور ہر نعمت کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، نخل اور رمان ہوں گے، انار اور جو ہے وہ کھجوریں ہوں گی، ہر چیز ہوگی، ہر نعمت ہوگی، ہر طرح کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ بتلاؤ اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس مضمون پر آ کر اور اس آیت مبارکہ پر سورہ رحمان کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، مبارک ہے تمہارے پروردگار کا نام جو ذی الجلال والاکرام ہے، جو جلال والا بھی ہے اور عزت و اکرام والا بھی ہے۔ تمہیں عزت و اکرام چاہیے تو اسی پروردگار عالم سے مانگو، وہی عزت و اکرام دے گا۔ سورۃ الواقعہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الواقعہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 96 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ اس سورہ واقعہ میں حق تعالی جل شانہ 3 طرح کے لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو اصحاب المیمنہ کہا گیا، دائیں طرف کے اصحاب۔ دوسرے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کو اصحاب المشأمہ کہا گیا، اور تیسرے وہ لوگ ہیں السابقون السابقون، کہ جو اصحاب المیمنہ سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں، اور ان سے بھی زیادہ اور ان سے بھی آگے بڑھ کر کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں، اور یہ 3 طرح کے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس انجام اور کس بدلے کے مستحق ٹھہریں گے؟
چنانچہ اللہ تعالیٰ اصحاب المیمنہ یا والسابقون السابقون کا انجام بیان کرتا ہے، اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سابقین اولین جو ایمان لانے والوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان کے لیے جنت اور جنت کی نعمتیں ہوں گی، اعزاز و اکرام ہوگا، خوراک اور پینے کی بہترین چیزیں ہوں گی، بہت خوبصورت برتن ہوں گے، نیک بیویاں ہوں گی۔ وہ نیک بیویاں حوروں کی شکل میں بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ نیک بیویاں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ خواتین ہوں گی کہ جو نیک ازواج ہوں گی، نیک بیویاں ہوں گی یہاں اس دنیا کے اندر، اور شوہر کے ساتھ انہوں نے بڑی محبت اور وفاداری کی زندگی گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی صورت میں، نئی شکل میں انہیں وہاں جنت میں عطا کرے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔ یہ اصحاب الیمین کے لیے یہ نعمتیں ہوں گی۔ اصحاب الشمال کی بات کی گئی تو اصحاب الشمال کی بات میں فرمایا گیا کہ فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، کہ گرم پانی ہوگا، کھولتا ہوا پانی ہوگا ان کے لیے۔ اسی طریقے سے کوئی سائے دار جگہ نہیں ہوگی، کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں وہ اس عذاب سے، اس سختی سے، اس گرمی اور اس حرارت سے اپنے آپ کو نجات دلا سکیں۔ لا بارد ولا کریم، کوئی ٹھنڈا ماحول، کوئی اعزاز و اکرام کا ماحول وہاں نہیں ہوگا۔ وہاں ذلت و رسوائی کے سوا اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے سختیوں اور شدت کے سوا اور کوئی معمول نہیں ہوگا۔ چنانچہ حق تعالی جل شانہ سورۃ الواقعہ کے اختتام میں اسی طرح پھر سوالات کر رہے ہیں انسانوں سے، اور وہ سوال کیا کر رہے ہیں کہ سوال نمبر 1 یہ کیا جا رہا ہے کہ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ یہ جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ پیدا ہو رہی ہیں چیزیں، ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا تم پیدا کر رہے ہو یا ہم پیدا کر رہے ہیں؟ تم دیکھ رہے ہو کہ پانی برستا ہے اور پانی برسنے سے تمہاری کھیتی باڑیاں اگتی ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ کھیتی باڑیاں تم اگا رہے ہو یا ہم اگا رہے ہیں؟ پانی آسمان سے برس رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے یہ پانی تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 سوالات کیے ہیں اور انسان کو ذرا غور و فکر پر مجبور کیا ہے کہ ذرا غور و فکر کرے انسان۔ اور اسی طرح سے پھر اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ کے آخر میں دوبارہ اصحاب الیمین کا اور ان کو ملنے والی جزا کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سورۃ الحدید اس پارے کی آخری سورہ مبارکہ ہے۔ یہ سورۃ الحدید مدنی سورہ مبارکہ ہے، 29 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، اور آیت مبارکہ نمبر 10 کے مضمون سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی۔ الحدید اصل میں لوہے کو کہتے ہیں، اور اس میں چونکہ لوہے کا ذکر ہے الحدید کا، اس مناسبت سے حق تعالی جل شانہ نے اس کا نام الحدید رکھا ہے۔ اللہ کی تسبیح کے کلمات سے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت۔ اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا کے کلمات سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ مسبحات کے سلسلے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ کی خالقیت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی حاکمیت کو، لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی حاکمیت اور ملکیت، والی اللہ ترجع الامور، اور تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہے کہ جن مسلمانوں نے ایمان لانے میں سبقت دی، اور نہ صرف یہ کہ سبقت لی بلکہ اپنا سب کچھ اسلام کے لیے اور دین کے لیے قربان کر دیا، اپنی جان بھی پیش کر دی، اپنا مال بھی پیش کر دیا، اور اس زمانے میں ان مشکلات کے دور میں انہوں نے اسلام کی مدد کی۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، کہ ایک وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان لائے، اور وہ صعوبتیں، وہ مشکلات، 13 برس مکے کی بھی مشکلات دیکھیں، پھر مدینہ منورہ کی جو ابتدائی مشکلات تھیں وہ بھی دیکھیں، جنگیں بھی دیکھیں، لڑائیاں بھی کی۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور اس دور میں انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے اور دین کی اشاعت کے لیے بھرپور طور پر استعمال کیا، اپنے مال و دولت کو خرچ کیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا کہ اسلام واقعی غالب آ گیا، اب مسلمان ہو گئے، اب مسلمانوں کے اوپر آسانی کا دور ہے،
اب مسلمانوں کے اوپر ثروت اور دولت کا دور ہے، تو ظاہر ہے کہ جو سابقین اولین ہیں، جنہوں نے مشکل دور میں اسلام کا ساتھ دیا، جنہوں نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کا درجہ بلند ہے، اور جو ایسے موقع پر اسلام لائے اور مسلمانوں کے ساتھ ملے کہ جب سہولت کا دور تھا، آرام اور راحت کا دور تھا، تو ان کا درجہ ان سے کم تر ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، وہ دراصل اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں۔ اس کو قرضہ کیوں کہا؟ کیا اللہ کو قرضے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا اللہ بھی اسی طرح قرض ادھار لیتا ہے جس طرح میں اور آپ اپنی ضرورتوں کے لیے قرض ادھار؟ ظاہر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرض اس لیے کہہ رہا ہے کہ قرض وہ رقم ہوتی ہے یا وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں رقم واپس ضرور کرنی ہوتی ہے، ہر صورت میں اور ہر حال میں واپس کرنی ہوتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو جب تم صدقہ کرتے ہو تو یوں سمجھ لو تم اللہ کو قرضہ دے رہے ہو، یہ اللہ کے ہاں ایک ذخیرہ ہو گیا تمہارا مال، اللہ اس کا بدلہ اور اس کا اجر ضرور دے گا، اور صرف اتنا ہی نہیں دے گا جتنا تم نے خرچ کیا ہے، بلکہ اس سے کئی گنا کر کے یضاعف لہم ولہم اجر کریم، اس سے کہیں زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ۔ یہاں اس دنیا میں تم اپنی کثرت اولاد پر فخر کرتے ہو، زیب و زینت پر فخر کرتے ہو، تم مال و دولت کے اوپر فخر کرتے ہو، لیکن ان ساری چیزوں کی حقیقت ایسی ہی ہے جیسے کھیت ہوتا ہے، ہرا بھرا کھیت ہے، کسان اسے دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے، بہت اسے فرحت اور سکون ملتا ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب وہ کھیت کٹ جاتا ہے اور وہاں صرف چھلکا رہ جاتا ہے، صرف پھوک رہ جاتا ہے، تو وہ ساری چیزیں ایسی پجمردہ سی ہو جاتی ہیں کہ جیسے یہاں ان میں کوئی حسن اور خوبصورتی تھا ہی نہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ ایک دفعہ تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لیکن جب وہ کٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، کوئی طوفان اس کو ختم کر دیتا ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کھایا ہوا گھاس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہم نے بہت سے رسول اور بہت سے انبیاء علیہم السلام بھیجے، بڑی روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجے۔ اسی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہم نے دنیا کی مخلوقات تمہیں دی ہیں اور ان پر تمہیں جو ہے کنٹرول اور طاقت دی ہے۔ یہ چیز جو ہے بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ سورہ مبارکہ کے آخر میں اہل کتاب سے مخاطب ہوتا ہے، اور اہل کتاب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے دیکھو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ جو لوگ حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ میں سے کسی پر ایمان لائے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ دوسروں کے مقابلے میں تمہیں دگنی رحمت سے نوازے گا کہ تم نے اللہ کے ایک نبی پر ایمان قبول کیا اور پھر اسی کی ہدایت اور اسی کی رہنمائی کے نتیجے میں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پر بھی ایمان قبول کیا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے لیے ایسی روشنی ہوگی کہ اس نور اور روشنی میں تم چل رہے ہوں گے۔ یغفر لکم واللہ غفور الرحیم، اللہ تمہاری اگر کوئی خطا اور لغزش ہوگی تو اس کو بھی معاف کر دے گا، اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ لئلا يعلم اہل الکتاب الا يقدرون على شيء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے اوپر خصوصی فضل و کرم فرما رہا ہے، اور اس خصوصی فضل و کرم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والے اس خصوصی فضل و کرم کو روک دے جو اللہ تعالیٰ اہل کتاب پر عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور وہ وہی فضل و کرم ہے کہ ان اہل کتاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر بھی ایمان قبول کیا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، یہ بات یاد رکھنا کہ فضل و کرم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، وہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کے فضل و کرم کی، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔
بس انسان اس کے خزانوں کا مستحق بنے، اس کے خزانوں کا طالب بنے، ان ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرے جو اللہ نے اسے دی ہیں، تو اللہ کے طرف سے آنے والے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اگر کمی ہوگی بھی تو آخرت میں اور جنت کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ان مضامین کے اوپر سورۃ الحدید کے مضامین اور 27ویں پارے کے مضامین مکمل ہوتے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں ان مضامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔